دربار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت کر چلو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، کل ہم نے دمشق کی طرف کاروان اسلام کی آمد کی بات کی تھی۔ آج ایک مرحلہ اور طے کرتے ہیں۔ آج ہمیں تھوڑا سا دمشق کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا۔ شام، جسے سیریا کہا جاتا ہے، جس وقت یہ شام کا علاقہ بلاد اسلامی میں داخل ہوا، یعنی حکومت اسلامی کے زیر نگیں آیا، تو تبھی سے یہاں کے حکمران بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 40 سال تک شام میں بنو امیہ کی اقتدار کی ہوس پوری ہوتی رہی، یعنی ایک ہی فرد وہاں حکمران رہا، اور اسی خاندان کو شام کے لوگ رسول اللہ کا خاندان سمجھتے تھے، اسی خاندان کو اسلام کا نمائندہ خاندان سمجھتے تھے، بنو امیہ کو ہی اسلام کے بزرگ اور رہبر سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شام خالصتاً بنو امیہ کی حکومت تھی، اور شام میں خالصتاً بنو امیہ کی فکر کو پذیرائی ملی۔ حتیٰ کہ ہم اگر تاریخ اسلام میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا نام، امام نسائی، محدث، بہت سی کتابوں کے مصنف، مؤلف، سیاہ ستہ میں سے بھی ایک کتاب انہوں نے تحریر کی۔ ان کی ذات کسی بھی حوالے سے، حفاظ حدیث کی لسٹ میں لے لیں، دیگر علماء کی فقہاء میں لے لیں، بہت بلند مقام، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دمشق میں گئے، کچھ عرصہ ٹھہرے، انہوں نے محسوس کیا کہ دمشق میں لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے قطعاً واقف نہیں ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ علی علیہ السلام کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزو ایمان قرار دیا ہے، اور سینکڑوں احادیث، ہزاروں احادیث، پوری کی پورے سیرت رسول، دعوت ذوالشرہ سے لے کر آخر وقت وفات رسول تک، سب کا سب علی اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہی کا تو اظہار ہے، انہی کی یگانگت کا تو اظہار ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں بہت بڑی خامی ہے، تو انہوں نے خصائص علی کے نام سے کتاب لکھی، جسے عام طور پر خصائص نسائی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب تالیف کی جس میں انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو احادیث تھیں وہ تحریر کی۔ جو وہ کتاب اور وہ احادیث سامنے آئیں تو اہل شام نہ صرف یہ کہ ان کے مخالف ہوئے، بلکہ ان سے کہا کہ ایسی ہی احادیث آپ بنو امیہ کی شان میں بھی لکھیں۔ تاریخ امام نسائی آپ پڑھ کر سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا۔
آپ وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، میں اس کی طرف زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ جامع مسجد دمشق میں امام نسائی خطبہ دے رہے ہیں، اور یعنی کہ لوگوں نے ٹھہر کر بات کرنا شروع کر دی کہ تم ایسی ہی احادیث ہمیں بنو امیہ کے بارے میں دو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی حدیث بھی ان کی فضیلت میں نہیں ملتی۔ امام نسائی کی ریش مبارک نوچ لی گئی، امام نسائی کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، ان کے جسم پر گھونسے اور لاتوں کی بارش کی گئی۔ وہ دمشق کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، آخرکار اسی بیماری کی بنا پر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ واقعہ کربلا کے فوراً بعد کی بات نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا کے کچھ 100 سال بعد کی بات ہے۔ اگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی شام کے لوگ اتنے ہی بنو امیہ کی پرستش میں مبتلا تھے تو 61 ہجری میں کہاں ہوں گے؟ یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ کو واضح اور روشن نہیں کیا گیا۔ بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، ہم نے مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ سمجھ لیا، جبکہ اسلام کی تاریخ انتہائی روشن اور درخشاں ہے۔ دمشق کے لوگ بنو امیہ کو اسلام کا ہیرو سمجھتے تھے اور ان کے مخالفوں کو اسلام کا مخالف سمجھتے تھے۔ انہوں نے اگر کسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار جانا سمجھا یا انہیں بتایا گیا تو وہ یہ بنو امیہ تھے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور بنو امیہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بنو امیہ تو وہ خاندان تھا کہ جنہوں نے 13 سال مکہ کے اور کم و بیش 9 سال مدنی زندگی کے اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ شیب ابی طالب میں پیغمبر علیہ السلام پناہ لینے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ تو یعنی بنو امیہ کے مظالم کی بنا پر۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے بعد یہی بنو امیہ تھے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کیں، اور یہی افراد تھے، یہ خاندان تھا کہ جو کفار اور مشرکین کی قیادت کرتا تھا۔ بڑا واضح اور روشن باب ہے، لیکن چونکہ حکومت بنو امیہ کو بعد میں ملی تو جب ہمارے ہاں یہی کچھ رواج ہے کہ جس کی حکومت ہو اس کے گن گائے جائیں، اسی کی مدحت میں تاریخ لکھی جائے اور اسی کے قصیدے گائے جائیں۔ یہ فکر کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور آخرکار یہی کچھ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ افراد کے جو بنو امیہ کو ہی اسلام سمجھتے تھے، ان کے کردار کو اسلام کا کردار سمجھتے تھے۔ بنو امیہ کے فاسق و فاجر ترین شخص کا دربار ہے، یعنی یزید کا دربار۔ وہاں محمد علیہ السلام کے قیدی لائے جا رہے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر یزید کی حکومت کو ٹھکرا چکے تھے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ تارک الصلاۃ ہے، شارب الخمر ہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنا وہ 2 ٹوک فیصلہ جو قیامت تک اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے لکھ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ حق کے مقابل باطل، وارثان حق قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ کر اس طاغوت باطل کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ یزید کا دربار سجا دیا گیا، آل محمد کے قیدیوں کو دربار میں لایا گیا، تمام دیگر ممالک کے سفیر وہاں موجود ہیں، عمائدین سلطنت موجود ہیں، اپنے و غیر سبھی موجود ہیں۔ انتہائی نخوت، غرور و تکبر کے ساتھ تخت شیطانی پر یزید متمکن ہے، اس کے قدموں کی سطح پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا ہے، اور یہ نجس اور پلید انسان اپنی خیرز کی چھڑی کے ساتھ لبہائے مقدس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کر رہا ہے۔ تمام افراد بیٹھے ہیں، قیدی دربار میں آ چکے ہیں۔ کچھ منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک منظر، یزید بدمستی کے عالم میں کہتا ہے، کہاں ہیں میرے بدر و احد کے ہلاک ہو جانے والے وہ بزرگ، اے کاش کہ جان لیتے کہ ہم نے بنو ہاشم سے کیسا بدلہ لیا۔ یہ کھیل تو بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے لیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا۔ اس انداز سے اس شیطان نے حق کو مسترد کیا۔ یہ کلمات باطل اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے
آل محمد کے قیدیوں کو مخاطب کر رہا تھا کہ دیکھو آج فتح کس کی ہے. اور پھر ایک خطیب کو دعوت دی گئی کہ جامع مسجد دمشق کے مرصع و مکفّع اور سجے ہوئے ممبر پر آئے اور آ کے بنو امیہ کی مدحت کرے. وہ خطیب آیا اور آنے کے بعد بنو امیہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرنے شروع کر دیں. جو ہی امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ خطیب مقام ممبر پر آ کر پست ترین باتیں کر رہا ہے تو کہا کہ اے خطیب، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کر. اور پھر امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید سے کہا کہ مجھے بھی ان لکڑیوں کے گٹھے پہ آ کر کچھ کہنے کی اجازت دے. عجیب بات ہے، امام علیہ السلام سے ممبر نہیں کہتے، لکڑیوں کا گٹھا کہتے ہیں. ممبر تو وہ ہے جہاں سے حق کا ابلاغ ہو، جہاں حق کے خلاف بات ہو، جہاں باطل کا پرچار ہو. ممبر نہیں ہوتا، وہ تو لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے. مقام عبرت یہ ہے کہ ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گرد و پیش میں اس معاشرے میں کتنے ممبر ہیں، کتنے لکڑیوں کے گٹھے ہیں. بس یہ معیار دیا امام نے کہ جہاں سے ابلاغ حق ہو رہا ہے وہی ممبر ہے، اور جہاں سے حق کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا گٹھا ہے. یزید نے بہت لت و لال سے کام لیا. کچھ لوگوں نے مداخلت کی کہ قیدی ہے تمہاری قید میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اسے اجازت دے دو، کون سی بات کر لے گا، تمہارے خلاف کیا بات کرنی ہے. امام علیہ السلام کو اجازت ملی. وارث فصاحت و بلاغت علی ابن الحسین، علی کا علی پوتا ممبر پہ آتا ہے اور آ کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں. انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. انا ابن زمزم والصفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. امام اپنے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. ایک طویل فہرست آپ بتاتے ہیں تاکہ اہل شام کے سامنے خاندان رسالت کے اوصاف بیان ہو سکیں. جب آپ اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں انا ابن حسین مظلوم شہید بکربلا، میں اس کا فرزند ہوں جسے کربلا میں حالت مظلومی میں قتل کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جسے بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے حرم کو قید کر لیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے خیام کو تاراج کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس میں نازنین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. دربار یزید میں جتنے بھی افراد بیٹھے تھے انسان تو تھے نا. جو ہی انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے دل مضطرب ہوئے. موجود افراد میں ایک اضطراب ہوا، بعض افراد کے گریہ اور شیون کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں. یزید نے فوراً حکم دیا کہ مؤذن اذان دے دو. اب امام اس ممبر پر ٹھہرے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ میرے جسم و جان کا رواں رواں یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام فرماتے ہیں کہ واقعاً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی حکومت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی وحدانیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. جو ہی مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام علیہ السلام نے وہیں سے اس مؤذن کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے مؤذن ایک لمحے کے لیے ٹھہر. اور پھر امام نے یزید کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے یزید، اگر یہ محمد مصطفیٰ تیرے جد ہیں تو یہ بتا کہ تیرا کہنا سچ ہے کہ جھوٹ. یقیناً تو جھوٹ کہے گا. اور اگر یہ میرے جد ہیں اور یقیناً یہ بات سچ ہے کہ میرے جد ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ جن کی نبوت کی گواہی اذان میں دے رہے ہو، ان کی اولاد کو کس جرم میں شہید کیا؟ ان کی بیٹیوں کو کس جرم میں قید کیا؟ ان کے خاندان کو کس لیے جڑ سے کاٹ دیا؟ کس لیے اسلام کی بےخنی کر دی؟ یہ وہ مرحلہ تھا کہ یزید کے ساتھ اس کے ساتھیوں کے پاس بھی امام کی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا. کہتے ہیں کہ ندامت سے یزید سر نیچے کیے بیٹھا تھا. ظالم
جب اپنی شکست دیکھتا ہے تو مزید ظلم کرتا ہے۔ ہم ایک اور منظر دیکھتے ہیں، یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہے، قیدی پیش ہیں، اور اس طرح جیسے ترک و دیلم کے قیدی ہوں۔ رسول کے خاندان کو اہانت آمیز انداز سے دربار میں بٹھایا گیا ہے۔ یزید پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہ بنت فاطمہ ہے، یہ حسین کی بہن ہے۔ یزید بھی اپنی آبائی فکر سے متاثر ہوتے ہوئے وہی جملہ کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی وہی جملہ جواب میں فرماتی ہیں کہ جو فکر مصطفیٰ کا غماز ہے، جو کردار مرتضیٰ کا غماز ہے، فرماتی ہیں کہ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو خدا کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ناظرین محترم، یہاں سے ہمیں چاہیے کہ موازنہ کریں فکر یزیدی کا اور فکر زینبی کا۔ یزید اپنے جبر و استبداد کو، اپنے ظلم کو خدا کا عمل ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور وارث مصطفیٰ وہ مخدرہ عصمت کہ جو اگرچہ قید ہے، ایک بزرگ اور ضعیفہ خاتون ہے، وہ فوراً جواب دیتی ہے کہ نہیں، خدا کی طرف سے تو ہم نے صرف حسن و جمال دیکھا ہے، یہ جتنی کردار بد ہیں یہ تمہاری طرف سے ہیں، یہ جتنے ظلم ہیں تمہاری طرف سے ہیں، جتنی سفاکیت ہے تمہاری طرف سے ہے۔ خدا کے ہاں تو جمال ہی جمال ہے۔ یقیناً خدا کی طرف سے جمال اس لیے ہے کہ جنہیں خدا نے بزرگی اور بڑائی عطا کی ہے ان کی نظریں جمیل ہوتی ہیں، وہ خدا کا جمال ہی دیکھتی ہیں۔ ان کی نظر اس دنیا پر نہیں ہوتی، ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، ان کی نظر عقبہ پر ہوتی ہے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ روز محشر میدان قیامت سج جائے گا، اس میں یزید بھی آئے گا، یزید والے بھی آئیں گے، محمد مصطفیٰ بھی آئیں گے، اور محمد مصطفیٰ والے بھی آئیں گے۔ میں کہاں لے جاؤں اس حدیث کو کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب روز محشر دختر رسول میدان قیامت میں آئیں گی تو منادی ندا دے گا، یا اہل محشر خذوا ابصارکم، کہ اے محشر میں آنے والے انسانوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ محشر میں کون انسان ہوں گے؟ اولین انسان سے لے کر آخری انسان تک، یعنی کہ پورے کا پورا عالم انسانیت میدان محشر میں ہوگا۔ خدا کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ کہ فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی اپنی چشمہائے مبارک کو بند کر لیں، اور کہتے ہیں کہ پیغمبر فرمائیں گے یا اللہ میری تو بیٹی ہے، تو منادی ندا دے گا کہ میرے حبیب، جس انداز سے یہ دربار خداوندی میں آ رہی ہیں آپ سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ منظر بیان ہوا حدیث میں کہ آپ کے ہاتھ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سرائے مبارک ہوں گے، خون آلود کپڑے ہوں گے، اور آپ دربار خداوندی میں آئیں گی اور کہیں گی کہ اے احکم الحاکم، اے تمام فیصلہ کرنے والے سے بہتر فیصلہ کرنے والے، احکم بیننا و بین قومنا، ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ عزیزان محترم، یہ دنیا دو ہی فکروں پر مشتمل ہے۔ 61 ہجری سے پہلے جو بھی رنگ تھا، 61 ہجری کے بعد فقط یہی رنگ ہے کہ اسلام گفتار و کردار حسینی میں ہے، کفر گفتار و کردار یزیدی میں ہے۔ حسین اسلام کا حسین چہرہ ہے، یزید ننگ انسانیت مکروہ ترین چہرہ ہے۔ انسانیت کا فلاح حسینیت میں ہے، انسان کی معراج حسینیت میں ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا نا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ یہی میرا حسین ہے، یہ مصباح الہدیٰ ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ آج بھی حسین کا ذکر ہدایت دے رہا ہے، آج بھی حسین نجات کی کشتی ہے۔ ہاں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ انتہائی غیر جانبداری سے ان کرداروں کا مطالعہ کریں اور اپنی اس عارضی سی زندگی کو حسینیت کے کردار سے مزین کریں، تاکہ اس دنیا سے رنج و محن کا خاتمہ ہو، ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو، یہ دنیا جائے امن بن جائے۔
یہ دنیا اسلام کی سلامتی کا مرکز بن جائے، اس دنیا میں ہمارے فکر و کردار کے مقام سے لے کر ہمارے معاشرتی مقام تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو۔ اسی اسلام کی سربلندی کا نام حسینیت ہے، اور اسی اسلام کی سرپرستی میں زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ رب کریم ہمیں حسینیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔